غزوہ احد کے اسباب، مین وجہ کیوں ہوا، پہلے وہی بات کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پہلی بات تو یہ ہے، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلاۃ والسلام کے غزوات ایسے سکھاتے تھے جیسے ہم قرآن سکھاتے ہیں، تاکہ ہماری اولاد، ہماری نسل اور پیچھے آنے والوں کو پتہ چلے کہ اسلام کتنی قربانیاں مانگتا ہے اور اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دی گئی ہیں اور کتنی رکاوٹیں اور مسائل مشکلات تھیں۔ سن 2 ہجری رمضان المبارک میں غزوہ بدر نما ہوا۔ بدر میں کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار 70 مارے گئے، 70 قید ہو گئے۔ اس کے علاوہ کفار مکہ کا جو معاشی سلسلہ تھا زندگی گزارنے کا، وہ 2 ہی سبب تھے، ایک ہے مال مویشی، دوسرا تھا مال تجارت تھی دوسری چیز۔ مال مویشی بہت کم لوگوں کے پاس تھا، زیادہ جو مکہ کی آبادی تھی ان کا جو زندگی گزارنے کا دار و مدار تھا وہ تجارت پر تھا۔ بدر کے بعد ملک شام اور ملک شام کے ارد گرد علاقوں کے اندر جو تجارتی معاملات تھے وہ رک گئے، کیونکہ ملک شام کی طرف مدینہ پاک کے راستے کے علاوہ مکہ والوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ کے جب بڑے سردار مر گئے بدر میں، ان کو غصہ آیا، انتقامی آگ بھڑکی کہ بدلہ لیا جائے۔ تیسری جو بات مین ہے، اہم ہے، پورے عرب کا اندر کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا، اور لوگ چڑھاوے چڑھاتے تھے، نذرانے دیتے تھے، مکہ والوں کو سمجھ کر وہ بٹورتے تھے۔ جب اتنا شکست فاش ہو گئی، اتنے بڑے بڑے سرغنے مارے گئے، اور جس پر وہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو بڑا گھمنڈ کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، بت ہماری مدد کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں مین سبب ہے غزوہ احد کا۔ اس کے بعد جیسا کہ ہم غزوہ بدر میں بیان کر چکے ہیں کہ ابو جہل کا قافلہ مکہ سے روانہ ہوا، اور ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو 1000 اونٹوں پر مشتمل ہے، مال تجارت سے لدا ہوا ہے، بحفاظت مکہ پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا جی ایسے کرتے ہیں، ابھی مال کو کھولنا نہیں ہے، دار الندوہ جو میٹنگ ہال تھا، جو ویئر ہاؤس کہتے ہیں آج کے زمانے میں، سٹور تھا، وہاں سب کچھ سیو کر کے رکھ دیا۔ جب تک بدر سے کوئی خبر نہیں آتی اس وقت تک ہم اس کو کچھ نہیں کرتے۔ خبر سے خبر آ گئی بدر سے کہ اتنے بڑے سردار مارے گئے، اتنے زخمی ہو گئے اور 70 قیدی بنائے گئے، وہ سارا کچھ معاملہ ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ جن قبائل کے، جن لوگوں کے بدر کے اندر باپ، بیٹا، بھائی، چاچا، رشتہ دار مارے گئے، وہی لوگ ابو سفیان کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا ہماری 2 شرطیں ہیں، آپ ان دونوں کو قبول کریں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ سربراہی کریں، قیادت اب آپ کے حوالے کرتے ہیں، لشکر تیار کریں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ ہماری مدد کریں مالی لحاظ سے۔ تو قیادت کی بات تو اس نے فوراً ہی قبول کر لی، لیکن جب مالی بات آئی اس نے کہا کہ میں اور اولاد عبد المطلب اپنے حصے کا حصہ ضرور ڈالیں گے، باقیوں کی میں نے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تیسرے نمبر پر یہ بھی ہے کہ ابو سفیان بدر کے بعد لشکر لے کر مدینہ پاک پر اچانک حملہ کرنے آیا، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان کو خبر ہوئی، رسول پاک کو ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، وہ بھاگ نکلا۔
اور کئی ستو کی بوریاں راستے میں پھینک کر جان بچا کے نکل گیا، اور وہ ستو کی وجہ سے وہ غزوہ بھی غزوہ سویق کے نام سے مشہور ہوا، کہ ستو والا غزوہ، کہ وہ لایا تھا ستو بھی کھائیں گے، خوراک کے طور پر استعمال کریں گے، لیکن اسے ناکامی ہوئی، بھاگ گیا۔ یہ ساری چیزیں غزوہ احد کا سبب ہے۔ اور پھر ایک اور بندہ ہے ابو عامر کے نام سے ہے، جو قبیلہ ہے اوس مدینہ پاک کے رہنے والوں میں سے ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے آنے سے پہلے اس بندے کی جو حیثیت تھی، رسپیکٹ تھی، اس کی جو عزت و احترام، جیسے نبی کا عزت اور احترام ہو، اس کی لوگ ایسے کہتے تھے، اور وہ راہبانہ زندگی گزارتا تھا، یعنی ہر وقت اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھنا، اچھی باتیں کرنا، یہ سارے معاملات۔ جب نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تشریف لے آئی مدینہ پاک میں، اس کی ختم ہو گئے سارے معاملات۔ تو وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض، کینہ، حسد لے کر مکہ چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کر مکہ میں بس گیا۔ اب وہ اس تیاری کے اندر وہ بھی شامل ہے، اس کے انتقام کی جو آگ ہے کہ میں مدینے کا رہنے والا، سارے مدینے والے میری عزت کرتے ہیں، جب اللہ کا نبی، حالانکہ وہ ابو عامر لوگوں کو تبلیغ کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبریاں سناتا تھا، جب میرے آقا جلوہ گر ہو گئے تو پھر اس کو پھر آگ لگ گئی۔ یہ سارے معاملات جب تیاری شروع ہوگی تو حضرت عباس اس وقت آپ نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، بنو غفار کے ایک بندے کو لیا، اس کو اجرت دی، خط لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے خبر دو، مکہ والے تیاری کر رہے ہیں۔ جب وہ مدینہ میں آیا قاصد، تو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام قباء شریف میں تھے، تو قباء سے نکل چکے تھے، اس نے خط دیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس کو پڑھو۔ کھولا، جب انہوں نے 2 لفظ پڑھے نا، تھوڑے سے پڑھا، جس کے اندر لکھا تھا بھی اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، اتنا اسلحہ ہے، فلاں، میرے آقا نے فرمایا اس کو بند کر دو، لوگوں کے سامنے اس کو نہیں پڑھنا۔ حضرت سیدنا سعد کے گھر تشریف لے گئے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے آقا نے فرمایا اس، اور حضرت سیدنا ابی بن کعب سے فرمایا اس بات کو آپ نے راز میں رکھنا، کسی کو بتانی نہیں ہے یہ بات، یہ خط والی بات۔ ان کے گھر میں گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلوایا، وہ خط پڑھا گیا، میرے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ خیر فرمائے گا۔ لیکن حضرت سعد کی جب مجلس برخاست ہوئی، میرے آقا باہر تشریف لے گئے، تو حضرت سعد کی بیوی نے سن لی تھی وہ بات۔ اب محبت کی بات دیکھیں، عشق کی بات دیکھیں، لگن کی بات دیکھیں، حضور سے پیار تو دیکھیں۔ وہ بیوی آئی، آ کے حضرت سعد سے پوچھا کیا باتیں ہو رہی تھی؟ آپ نے فرمایا جو بات تھی تو چھوڑ، تیرا کام ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ تو میں نے سن لی ہے۔ تو حضرت سعد نے اپنی بیوی کو لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں لیا، یا رسول اللہ جو فیصلہ کرنا ہے کریں، آپ نے فرمایا راز میں رکھنا ہے، اب اس کو خبر ہوگی ہے، اب بیوی ہے میری ہے اگرچہ ہے، لیکن اس کو خبر ہوگی، عشق اور محبت کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کی بات یہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ سعد، خیر ہوگا، اس کو کچھ رہنے دو، چھوڑ اس کو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے معاف فرما دیا، فرمایا یہ راز آگے نہیں جائے گا۔ ویسے آپ بتا نا، عورتوں کی یہ فطرت ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، آگے نہیں بتاؤں گا، وہ 600 باتوں، وہ خواتین تک وہ بات گھنا پھیل چکی ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ انور میں جلوہ گر ہوئے، مجلس شورا بلائی، اور کیا کیا جائے؟ منافقین کی رائے یہ تھی کہ مدینہ پاک کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، لیکن وہ صحابہ کرام جو نوخیز تھے، ینگ تھے، جوان تھے، جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے، جنہوں نے بدر کی باتیں سنی، بدر کے مناظر جو صحابہ کرام نے دیکھے وہ سنے، ان کی دلوں میں محبت پیدا ہوئی، عشق پیدا ہوا، جہاد کا جذبہ پیدا ہوا، شہادت کا جذبہ پیدا ہوا، رسول اللہ پر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میدان سجنا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ میدان سجنا چاہیے۔ اب ہم بھی اپنی جوانی کے جواہر دکھائیں گے، اپنی نوجوانیاں، اپنی عمریں آپ کے مبارک نام پر اور آپ کے مبارک ذات پر اور آپ کے مبارک قدموں پر قربان کریں گے، لیکن منافقین کی یہ رائے تھی کہ ادھر ہی ہونا چاہیے۔ مزے کی بات دیکھیں، ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 بیٹے ہیں آپ کے جو بدر میں شریک ہیں دونوں،
جنہوں نے ابو جہل کو زخمی کیا تھا، معاذ اور معاذ، اور ایک بیٹا وہ بھی ہے جو بدر کے اندر اپنا بازو دے چکا ہے. جب کفار نے تلوار ماری نا، آپ کے بازو کی ہڈی کٹ گئی تھی اور بازو لٹک رہا تھا، لیکن محبت رسول اور عشق رسول، جذبہ جہاد اتنا تھا. آپ پتہ نا، بندے کا بازو لٹک رہا ہو اور خون بھی بہہ رہا ہو، اور پھر بندہ اتنا دکھ میں بھی ہو، درد بھی ہو رہا ہو، آپ نے اپنے پاؤں کو ایسے پکڑا نا، ہاتھ کو پاؤں کے اندر نیچے ایسے زور لگایا، اس کو الگ کر دیا، لیکن پھر بھی جہاد پہ چلے گئے. اب باپ بھی موجود ہے مسجد نبوی میں، دونوں بیٹے بھی موجود ہیں. ایک تو بازو دے چکا ہے، لیکن یہ نہیں کہا بدر میں بازو دے آئی ہوں، اب احد میں کیا کرنا ہے. عباس مباسا ہے. باپ کہتا ہے بیٹے تم گھر رہو، میں اب جاؤں گا، اور آپ ٹانگ سے معذور ہیں. حالانکہ یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے کہ معذور بندے پر جہاد نہیں ہے. ٹانگ سے معذور ہے جو صحیح نہیں چل سکتا، کیونکہ وہاں کو جو جنگ ہے نا، وہ آمنے سامنے ہے، تلواروں کی جنگ ہے، نیزوں کی جنگ ہے، تیروں کی جنگ ہے. تو باپ بھی تکرار کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب چلے جائیں، باپ بھی جائے، بیٹا بھی جائے، کسی کو رکنے کی جائے. اور باقاعدہ آپ کی اور میری دعائیں ہوتی ہیں. کیا کیا دعائیں کرتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ میں جا رہا ہوں احد کی طرف، مجھے زندہ نہیں لوٹانا تمہیں. یہ دعا مانگی. لیکن موت آنی ہے، موت بستر پر بھی آئے گی، موت ہسپتال میں بھی آئے گی. کتنے لوگ ایکسیڈنٹ میں مر گئے، کتنے لوگ ڈینگی میں مر گئے، کتنے لوگ کرونا میں مر گئے، اور کتنے لوگ وہ ہیں جو جذبہ جہاد لے کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر بلند کر کے رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ان کی بھی موت ہے، ان کی بھی موت ہے. اور موت کے اندر فرق ہے. وہ موت بستر والی موت ہے، اس پر کوئی رشک بھی نہیں کرتا. مرنا آپ نے بھی ہے، میں نے بھی ہے، لیکن جو رسول اللہ کی ناموس پہ مر جائے، یہ رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے مر جائے. 1400 سال گزر گئے، آج بھی صحابہ کرام کا نام لیا جا رہا ہے، آج بھی انہیں سلامیاں پیش کی جا رہی ہیں، آج بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جذبہ جہاد کو بیان کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ انہوں نے اپنی موت کو طبی موت نہیں، رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جانے کو ترجیح دی ہے. تو اللہ نے پھر وہ شانیں بخشی ہیں، قیامت تک ان کا چرچا باقی رہے گا. نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام 1000 کی تعداد میں تیاری ہوگی، مدینہ پاک سے روانہ ہوئے. اب ادھر جو ان کا لشکر ہے وہ 3000 ہے، 2 گنا زیادہ لشکر ہے. لیکن راستے میں آ کر، درمیان میں آ کر منافقین نے عبداللہ بن ابی 300 بندے کو واپس لے آیا. یہ جنگی چال ہوتی ہے، یہ جنگی چال ہوتی ہے. اور اس نے کہا جی آپ نے ہماری بات نہیں مانی، اور یہ قرآن کے اندر موجود ہے. انہوں نے کہا جی آپ ہماری بات ہی نہیں مانی، یہ تو مسلمان جہاد کے لیے جا ہی نہیں رہے، یہ تو اپنی طاقت دکھانے، شان و شوکت دکھانے اور اپنی پاور شو کرنے جا رہے ہیں. قتال لتبعناکم، یہ قرآن کے لفظ ہیں. تو قرآن نے یہ بھی فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین. جب وہ 300 بندہ لے کر واپس آیا نا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے 2 گروہ ہو گئے. ایک صحابہ کی جماعت میں سے ایک کا یہ خیال تھا کہ سب سے پہلے ان 300 قتل کر دیا جائے، جو منافق رسول اللہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، ان کو قتل کیا جائے. بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کی رائے تھی نہیں، پہلے احد میں ہوا ہے، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا جائے گا. لیکن رب فرماتے فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم. فرمایا میرے حبیب کے غلاموں تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں 2 گروہوں میں بٹ گئے تھے؟ اللہ کا ارادہ بھی یہی تھا کہ پہلے ان کی گردن اڑائی جائے. 300 لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو راستے کے اندر چھوڑ کر واپس آ گئے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سرغنہ ہے، جو رئیس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے، یہ مدینے کا خطیب تھا. لوگوں کو جمعے والے دن اکٹھا کر کے تبلیغ کرتا تھا، حضور کی آمد کی خوشخبریاں سناتا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لوگوں کو شوق دلاتا تھا کہ ہم کتنا خوش قسمت ہیں، کتنا خوش نصیب ہیں کہ اللہ کا نبی بھی ہو، آخری رسول بھی ہو، مکہ چھوڑ کر مدینہ میں ہجرت کر کے آئے گا، ہم اس کے انصار بنیں گے،
ہم ان کی خدمت کریں گے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے، یہ ساری تبلیغ کرتا تھا۔ لیکن جب اللہ کا حبیب جلوہ گر ہو گیا مدینے میں تو رسول اللہ کو چھوڑ دیا، منافقین کا سرغنہ بن گیا، حالانکہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے وہ تبلیغ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ گر ہو گئے تو پھر حضور کا ہی مخالف ہو گیا، اور احد کی طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر واپس آ گیا۔ لیکن جو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، اور یہ دو قبیلے بنو حارث اور بنو سلمہ، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ حکمت عملی ہوتی ہے، یہ ابھی بھی یہ فطرتی چیز ہے۔ کوئی بھی پروگرام بنے نا، یہ کام کرنا ہے، 10 بندے 20 بندے پروگرام بنا ہے، اگر 2 بندے بھی پیچھے ہٹ جائیں تو باقی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، چھوڑ نہیں کرتے، یہ فطرتی نیچرلی چیز ہے۔ تو 2 قبیلوں نے بھی اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب منافقین 3 سے واپس ہوئے تو ان 2 قبیلوں کے لوگوں کے دلوں میں بھی یہ ارادہ آیا کہ ہم بھی واپس چلے، لیکن رب فرماتا ہے واللہ ولیہم، اللہ نے ان دونوں کو سنبھال لیا، اللہ نے ان دونوں کو سنبھال لیا، اللہ نے، کیونکہ ان کے دلوں میں رسول اللہ کی سچی محبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفاق نہیں تھا۔ یہ دونوں قبیلے، اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی قبیلے سے تھے، اور آخری زندگی تک فخر کرتے تھے، فرماتے تھے اذ ہمت طائفتان منکم من تفشلا، یہ بات چھوڑو، یہ بات دیکھو، واللہ ولیہما، سنبھالا کس نے ہے؟ فرمایا اللہ نے ہم سب کو سنبھالا ہے، واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، رب فرماتا ہے مومنین کو چاہیے کہ رب کی ذات ہی پر بھروسہ کرے۔ جب بندہ مومن رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، پھر اللہ اپنے مدد فرماتا ہے، پھر فرشتے بھی بھیجتا ہے، پھر کفار کی جڑیں بھی کاٹتا ہے، پھر کفار کو شکست بھی عطا کرتا ہے۔ جب بندہ مومن کا توکل، بھروسہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر صحابہ کرام نے تو یہ نہیں کہا اب اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اتنا اسلحے سے لیس ہو کے آ رہا ہے، اتنا سب کچھ ہے، لیکن 300 چھوڑ گئے، 700 جانثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور کسی ایک صحابی نے بھی نہیں یاد کی یا رسول اللہ ہم تو ہم سے 4 گنا زیادہ ہے، 4.5 گنا، لیکن ہماری تعداد بھی کم ہے، اسلحہ بھی کم ہے۔ فرمایا نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر لحاظ سے اور اپنی جانوں قربانی کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد میں جلوہ گر ہو گئے، اور 3000 کا لشکر، وہ بھی اسلحے سے لیس ہو کر، اور 15 خواتین وہ ساتھ لائے تھے۔ کتنی مختلف روایات ہیں، لیکن امام ابن ہشام نے اور بھی بے شمار بزرگان دین نے یہ لکھا 15 خواتین۔ عورتوں کو لانے کی حکمت تھی کہ عورت کے اندر، یہ فطرت کے اندر ہے، عورت تانے دیتی ہے، عورت کی یہ فطرت کے اندر ہے، معاملات ہو نا، بندے کو جب تانا دیا جائے، غیرت دلائی جائے تو بندے کا اسی وقت خون کیا کھولتا ہے، یہ فطرتی چیز ہے۔ ابھی آپ بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں، کبھی بھی کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی عورت ایسی بات کر دے تو پھر خاندانوں میں اتنا لڑائیاں فساد کیا سے کیا ہو جاتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ تو ان خواتین کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ جن کا باپ، جن کا بیٹا، جن کا بھائی، جن کا ماموں، جن کا قریبی رشتہ دار بدر میں مارا گیا، وہ اپنے رشتہ داروں کو آ کر غیرت دلائے گی کہ جب وہ میدان میں اتریں گے کہے گی تو پیچھے ہٹتا ہے، تیرا تو باپ مارا گیا، تو پیچھے ہٹ رہا ہے، تیرا تو بھائی مارا گیا، تو پیچھے ہٹ رہا ہے۔ یہ غیرت دلانے کے لیے عورتوں کو لایا گیا۔ بات لمبی ہو جائے گی کیونکہ ٹائم بالکل ہو چکا ہے، بس یہی ہے انشاءاللہ العزیز، یہ 3-4 جمعے چلے گا، اور غزوات کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے کتنی قربانیاں دیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کتنی قربانیاں دیں، کتنے کتنے قریبی رشتے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان کیے، اور کتنے کتنے ہیرے اور کتنے کتنے جواہر اور کتنے کتنے جوان اور کتنے کتنے نامور شاہ سوار اور کتنے کتنے نامور بہادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے، دین کا دفاع کرتے ہوئے، اس جو ہمارے پاس دین ہے اس کا دفاع کرتے ہوئے جہاد کیا، اور کفار کی کمریں توڑی، کفار کی جڑیں کاٹی، لیکن وہ کس سے ہوا؟ یہ جہاد سے ہوا۔ اسلام گھر بیٹھے نہیں پھیلا، اسلام کے دفاع کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی ہے، اور میں انشاءاللہ العزیز نیکسٹ میں بیان کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان احد میں تلوار لہرائی تھی، فرمایا کون ہے جو بندہ یہ تلوار لے اور اس تلوار کا حق ادا کرے، اور پھر کس نے لی اور اس صحابی رسول نے کیسے اس کا حق ادا کیا۔ انشاءاللہ العزیز وہ آگے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ امت مسلمہ کو جذبہ جہاد عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے غزہ ہے،
1.5 سال ہونے والا ہے، 1.5 سال. اب ان کے پاس سب کچھ انہوں نے ختم کیا، لیکن جذبہ جہاد ہے. ان کا دودھ پیتا بچے سے بھی اگر انٹرویو لیا جائے وہ کہتے ہیں ہم اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے، ہم اس زمین کے لیے دفاع کریں گے، ہم جہاد کریں گے. دیکھیں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں. پاکستان میں بھی بندے مر رہے ہیں، کوئی بیماری میں، کوئی کینسر میں، کوئی بلڈ میں، کوئی شوگر میں، کوئی کسی میں، لیکن ان کی موت اور اب ہماری موت کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ رب العالمین کے راستے میں مر رہے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جہاد کر کے شہید ہو رہے ہیں. لیکن آپ کی اور میری، اس لیے امت مسلمہ کے اندر اللہ رب العالمین وہ دوبارہ جذبے پیدا کرے، وہ جہاد کی ترغیب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور کی امت جہاں بھی رہتی ہے سب کی خیر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.